بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور آج جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں اس کی تعمیر کتنے سال پرانی ہے، اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے؟ کعبہ شریف جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ اور خانہ کعبہ کا چھپا ہوا راز کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کے روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں حوصلہ افزائی کے لیے۔ کعبہ شریف ایک ایسا مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ جس طرح کی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدا ہونے کے بعد زمین میں لڑائی جھگڑے کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن و جمال والا گھر بنایا جو جور و زد کے 4 ستونوں پر قائم تھا۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی ایسی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی عمارت میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا، جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا،
چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کہ جس جگہ سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کو زمین پر مارا، ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کی پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی۔ کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جود حرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس دوسری تعمیر میں حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر، آدم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوسری بار تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے حضرت شیث علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور بعض روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا منظر و ویران زمین اور پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ دیا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارتیں، خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک لال رنگ کا ٹیلا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہو پائی۔ پھر پانچویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ عرض کیا کہ ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانی بنیادیں ظاہر ہونے لگی جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ حرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ،
ان پانچوں پہاڑیوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو قبس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کی نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم اعمال اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرش بن بداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر کرنے والے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک نسب میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصا بن کلاف تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی ازسرہ نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کروائی۔ خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کی دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئی۔ متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ سے تعمیر کرایا، جس تعمیر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی، لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے اور اس کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگ باری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکست ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ کو، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 140 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہی قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت بنیاد کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کروایا۔ پھر یہ کام 6 مہینے کے اندر مکمل ہوا اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ کامنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔